الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واللنف باللنف واللذن باللذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ یہاں سے سورہ مائدہ کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور چھٹے پارے کا یہاں سے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور تھا۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اس کے ذریعے، اس کے مطابق نبی فیصلہ کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، یہودیوں کے لیے فیصلہ فرماتے تھے، اور اللہ والے لوگ اور علماء وہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا محافظ بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تو تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر سودا نہ کرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے،
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں کافر۔ اس سے پہلے بھی یہود کا ذکر چل رہا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی اپنے بعض معاملات کا تصفیہ کرانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، اور اس میں غرض ان کی کیا ہوتی تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نرم کوئی بات ہمیں مل جائے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ بدکاری کا حکم تھا ان کی شریعت میں بھی، سنگسار کرنے کا، یعنی پتھر مار کر مار دینے کا۔ تو ایسا ایک واقعہ ہوا ان کے ہاں، حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ کچھ اور مل جائے، کوئی نرمی مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی بتایا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے کہ ان کی اپنی کتاب میں بھی یہی حکم ہے۔ تو اب آگے مزید اسی تسلسل میں بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے تورات نازل کی۔ تورات وہ کتاب ہے، وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور اس کے اندر ہدایت کا سامان بھی تھا، نور بھی تھا یہ، اور فرمایا کہ نبی اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں کئی نبی آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ رہا ان میں۔ تو ریت کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا یہ انبیاء کرام فیصلہ فرماتے تھے، چونکہ ہر نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا ہے، یعنی بعض علماء کرام نے فرمایا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب بھی ہوتا ہے اور صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی دی جاتی ہے اور اس کے اندر احکامات بھی ہوتے ہیں، نئے حکم ہوتے ہیں۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، لیکن اس کو نئی کتاب نہیں دی جاتی ہے، وہ پہلے یوں سمجھیں کہ اس کی نبوت پہلے نبی کی نبوت کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ یہ تورات جو دی گئی تھی، سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بلکہ یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کی اپنی خواہش تھی، ان نے خود خواہش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں کوئی ایسے صحیفہ دیجئے، کوئی ایسی کتاب لے جس میں حکم لکھے ہوں۔ تو اس کتاب کے مطابق ہی ان کے انبیاء کرام ان کے درمیان فیصلے فرماتے تھے، اور نہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ ان کے ربانیون، ربانی وہ ہوتا ہے، ربانی اللہ والے لوگ، عبادت گزار لوگ، اور احبار، حبر کی جمع حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، ان کے جو مشائخ تھے، ان کے اللہ والے لوگ تھے، اور ان کے جو علماء تھے وہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کتاب کو محافظ بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ جیسے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے، چونکہ قرآن پاک کی تو یہ خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کو باقی رکھنا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا کہ امت کے اندر حفاظ کو پیدا فرمایا جو قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء کو پیدا فرمایا جو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہ ربانی اور ان کے احبار لوگ، ان کے علماء اور ان کے اللہ والے لوگ، وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا محافظ بنایا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو خاص، اور تھوڑی سی قیمت دے کر میری آیتوں کو بیچو نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی سی قیمت نہ بیچو تو زیادہ قیمت دے کر بیچ، تو نہیں، دنیا جتنی ہی ہو جائے یہ ساری اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت صفر کی بھی نہیں ہے۔
تو آدمی ساری دنیا ہی کیوں نہ ہو بہرالفنا ہو جانے والی ہے، تو اس لیے آدمی اگر دولت بہت زیادہ بھی دے تو پھر بھی اللہ کی آیتوں کو بیچے نہیں۔ بیچنے کا کیا مطلب کہ ان کے بعد کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے علماء اور ان کے وہ لوگ جن کو کتاب کا علم تھا، وہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کی مرضی کے مطابق ان کو حکم بتا دیتے تھے۔ لیکن فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے فیصلے کے مطابق حکم نہیں کرتا تو وہی لوگ کافر ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ ایک تو اللہ کی ذات کو نہ ماننا کفر ہے، اور ایک اللہ رب العزت نے ایک چیز کو فرمایا کہ یہ حلال ہے اس کو حرام سمجھا، یا حرام کو حلال سمجھا، یہ بھی کفر ہے۔ تو ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں جو اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے یہ فرض کر دیا تھا، ہم نے ان کو یہ حکم دے دیا تھا اس میں یعنی تورات میں کہ ان النفس بالنفس، کے جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت کا بدلہ ہوگا، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی اسی طریقے سے بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اس کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں ایک واقعہ تو ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا یہود سے متعلق، یہاں ایک اور واقعہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہود کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو نذیر مالدار لوگ تھے اور بنو قریظہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو بنو جو نذیر تھے انہوں نے اپنے مال اور اپنی جاں کے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے یہ قانون طے کر دیا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کو قتل کرے گا، اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی، بنو قریظہ کمزور تھے مالی لحاظ سے، بنو نذیر کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، اور خون بہا بھی لیا جائے گا، دیت بھی لی جائے گی، اور خون بہا بھی دگنا لیا جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو کہ بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قصاص نہیں لیا جائے گا، خون بہا نہیں لیا جائے گا، بلکہ خون بہا کے طور کے اوپر 70 وسق کھجوریں دی جائیں گی۔ وسق یہ ایک پیمانہ تھا کھجوروں کا، اور ایک وسق تقریباً یعنی 5 من 10 سیر کا ہوتا ہے، 5 من اور 10 سیر کا ایک وسق ہوتا ہے۔ یہ ایک پیمانہ تھا، جیسے ہمارے ہاں آج کل پیمانے ہیں دودھ کے لیے اور لیٹر کا، ایسے ہی جو ہے کلو کا ایک پیمانہ ہے، کرائیٹیریا ایک، تو اس طرح انہوں نے رکھا ہوا تھا وسق کا۔ تو ایک وسق 5 من اور 10 سیر کھجوریں بنتی ہیں۔ تو طے یہ ہوا تھا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ بنو نذیر کا آدمی وہ 70 وسق کھجوریں دے دے گا اور اس کی خلاصی ہو جائے گی، جبکہ بنو قریظہ کرے گا تو اس کو مارا جائے گا اور خون بہا بھی دیا جائے گا۔ ابھی بالکل ظالمانہ قانون تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ بنو قریظہ کے کسی شخص نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو بنو قریظہ نے جیسا کہ ان کا معاملہ چل رہا تھا اس کے مطابق انہوں نے خون بہا کا بھی مطالبہ کر دیا اور قصاص کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تو اب بنو قریظہ کے لوگوں نے اس کو
انصاف کے خلاف قرار دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس معاملے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا جائے، کیونکہ اتنا تو وہ بھی مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انصاف والا ہے۔ دیکھیں جو مشرکین تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور امانت کے قائل تھے، اور یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف اور عدل کے قائل تھے، لہٰذا انہوں نے بنو نذیر کے خلاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو اب جو بنو نذیر ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا، کچھ منافقین کو، کیونکہ منافقین بھی تھے جو ظاہراً مسلمان ہوتے تھے اور باطناً کفر چھپائے ہوتے اور اکثر یہود میں سے تھے۔ تو بنو قریظہ نے کچھ منافقین کو تیار کیا کہ تم معلوم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے، ہمارے حق میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں ہے تو ہم اس فیصلے کو نہیں لیتے ہیں۔ یہ آیات اس پس منظر میں ہے۔ ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہم نے تورات کے اندر ان کے اوپر یہ بات لازم کی تھی کہ نفس کے بدلے میں جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت، یعنی جو ضائع ہوا یا جس کا نقصان پہنچا تو بدلے میں اسی کا قصاص لیا جائے گا، اور اگر زخم ہے تو زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو بدلہ ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا مالدار ہے یا کم مال والا ہے، بلکہ بدلہ لیا جائے گا۔ ہاں اگر جو ہے وہ کوئی اس کو معاف کر دے بالکل تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی فیصلہ تھا۔ اور ہماری شریعت کے اندر بھی کیا ہے کہ اگر ایک آدمی، سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، اگر ایک آدمی کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر جو مقتول ہے اس کے ورثاء اس کو معاف کر دیں تو پھر معاف کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس بنیاد پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ مالدار تھا یا وہ اونچے کوئی حسب نسب والا ہے قاتل، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی فیصلوں کی اور اپنے فیصلوں کی فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔